یہ دجال کے لیے باری تعالیٰ کی 3 صفات کا اعلان کر چکے ہیں. یہ جملہ دیکھ لیں, پڑھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی, تو ذرا یہ دیکھ لیں کہ دجال کے لیے امپلیسٹلی باری تعالیٰ کی 3 صفات کا اعلان کر چکے ہیں. کون؟ جہلمی صاحب. اب آپ دیکھیے گا کیسے. جب دجال ظاہر ہوگا, وہ ان کا جملے اب شروع ہو رہے ہیں. جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ وہ مومن کامل آ کر للکارے گا تو کہ تو دجال ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے. وہ کہے گا, یعنی دجال کہے گا کہ میں تو زمین سے سبزہ اگاتا ہوں, آسمان سے بارش برساتا ہوں, چاہے تو قتل کر کے تجھے زندہ کر دوں. اس کے بعد جہلمی صاحب کا مختصر ترین جملہ, لیکن یہ بہت ہی اہم جملہ ہے. یہ مختصر جتنا ہے اتنا معنی خیز ہے, تہ در تہ معنی اس جملے میں ہے. اب یہی کوالٹیز ہیں نا, یہ جہلمی صاحب کا جملہ ہے, اب یہی کوالٹیز ہیں نا, یہ جملہ اب یہی کوالٹیز ہیں. الگ تو یہ کس کی کوالٹیز ہے؟ یقیناً باری تعالیٰ کی ہیں. جہلمی صاحب کا مندرجہ ذیل آیات کی طرف اشارہ ہے. سورہ نمل آیت 60, سورہ انعام آیت 99, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. یعنی کہ اب پھر اس کے بعد سورہ دخان آیت 8, اس میں کیا ہے؟ یحیی و یمیت. تو پوری آیات ملاحظہ کریں. اب ہمارا سوال ہے کہ اگر باری تعالیٰ کی 2 صفات بزعم جہلمی صاحب ملنے سے انسان الجنہ میں جا کر الیاذ باللہ منی گاڈز اور کریٹڈ گاڈز بن جائیں گے, تو پھر ان کے نزدیک دجال قتل ہونے سے قبل 3 صفات کے سبب منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ ہے. اس کا اب ان کا جملہ اب بھی صفات ہیں نا, اب یہی صفات ہے نا, ان کا جملہ اب یہی صفات ہے نا. اگر ان آیات کی جانب اشارہ نہیں کرتا ہے تو کن آیات کی جانب کرتا ہے, کن احادیث کی جانب کرتا ہے؟ یہ کوالٹیز باری تعالیٰ کی نہیں ہے کیا؟ ہو سکتا ہے جہلمی صاحب اور جہلمی صاحبان کہیں کہ دجال کی موت کے ساتھ صفات ختم ہو جائیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ صفات یعنی ایٹریبیوٹس, کوالٹیز دجال کے پاس ہیں, وہ عارضی منی گاڈ اور عارضی کریٹڈ گاڈ ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ٹیمپورل منی گاڈ, ٹیمپورل کریٹڈ گاڈ. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے برعکس جہلمی صاحب کے نزدیک اہل الجنہ, یہ نوٹ کر لیں, اہل الجنہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ایور لاسٹنگ منی گاڈ اور ایور لاسٹنگ کریٹڈ گاڈ بن جائیں گے. اب تو دیکھیں نا کہ مسئلے شروع ہو گئے. انہوں نے ایک اصطلاح بنائی تو اسی تقسیمات بھی شروع ہوں گی, نئے نئے اور اصطلاحات بھی بنیں گے, ان سے سوالات بھی ہوں گے. جہلمی صاحب صفات کے حصول کے سلسلے میں ایمان کی شرط کیٹیگوریکلی بیان نہیں کرتے, اب تک نہیں کی ہے. میں ڈسکرپشن میں ڈیٹ, ٹائم, اپلوڈنگ کا سب دے دوں گا کہ آج کی تاریخ تک انہوں نے یہ بیان نہیں کیا ہے کہ ایمان شرط ہے. جہلمی صاحب ناچیز پر لعنت فرما سکتے ہیں, ناچیز کو ملعون قرار دے سکتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے مفتی اعظم امریکہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ جتنا وہ کریں گے نا وہ اس کی دلیل ہوگی کہ یہ ان کی غلطی ہے. اب میں جو آپ سے ان سے پوچھا چاہ رہا ہوں, ہمارا جواب یہ ہے کہ دجال کا صرف دجل ہوگا, ہمارا یہ جواب ہے. اس کو اختیار کلی ہرگز حاصل نہیں ہوگا. اہل الجنہ کو بھی اختیار نہیں ہوگا حیات دائمہ, تو اہل جہنم کو بھی ہوگی, اہل جہنم کو بھی ہوگی. تو پھر یہ کیسے استدلالات ہے؟ بہرحال یہ جواب تو ہم نے رد کر دیا ہے. یہاں پر بس ہم آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہیں, صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جہلمی صاحب اگر 2 صفات پر اہل جنہ کو منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ قرار دے سکتے ہیں, تو پھر یہ ان 3 صفات پر وہ دجال کو یقیناً منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ کچھ عرصے کے لیے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, عارضی مانتے ہیں, دائمی نہیں مانتے. یہ مسئلہ ہے. اب وہ کیسے انکار کریں گے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 صفات ملیں تو منی گاڈ نہ بنے اور 2 صفات ملیں تو بن جائے. تو یہ تو ان کا اپنا جملہ کہ یہی صفات ہیں نا, یہ کس کی صفات ہیں؟ اگر اللہ کی ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ کے اصول پر تو وہ الیاذ باللہ دجال منی گاڈ بن گیا. اور اگر اللہ کی نہیں ہے تو صاف اعلان کیجیے کہ یہ 3 صفات اللہ کی نہیں ہیں. تو یہ جواب ایسا ہے کہ جس کے بعد اگر اب بھی کسی کو جہلمی صاحب کے عقائد اور نظریات پر شبہ ہے, ابھی بھی ان کے اسلام مخالف نظریات پر شبہ ہے, تو دیکھ لیجئے وہ اسی طرح کی باتیں کر کے زمین ہموار کر رہے ہیں
ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ اسی دنیا میں منی گاڈز ہو سکتے ہیں، اور اختیار تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر بھی مان چکے ہیں، وہ تو بزرگ آدمی ہیں، مگر اختیار پر ان کو اعتراض ہے نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں تو منی گاڈ اسی دنیا میں ان کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، کم از کم وہ تکفیر تو نہیں کریں گے اس کی اپنے اصول و قواعد پر۔ والسلام۔